بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جانے سے اس لیے انکار فرمایا کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ نکالے گئے۔ لوگوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی نکالے۔ ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر دے رکھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکوں کو غیرات کرے۔ خدا کی قسم، انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیرے فال کبھی نہیں نکالی۔ اس کے بعد آپ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف تکبیر کہی۔ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی۔ عمرۃ القضاء 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں جسرب مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمال تیز چلنا جس سے اظہار قوت ہوا کرے، اور دونوں یمنی رکنوں کے درمیان حسب معمول چلیں، اور آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب پھیروں میں رمل کریں، اس لیے کہ ان پر آسانی ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ تشریف لائے تو پہلے طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دیتے اور 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور بقیہ 4 چکروں میں حسب معمول چلے۔ حج اور عمرہ دونوں میں سرجہ کے ساتھ اس حدیث کو لیاس نے روایت کیا۔ کہا کہ مجھ سے کثیر بن فرقدہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا، با خدا مجھے خوب معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نفع پہچان سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کے بعد آپ نے بوسہ دیا، پھر فرمایا، اور اب ہمیں رمل کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا، جو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے اب چھوڑنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ جب سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکنوں یمنی کو چومتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات ہوں یا نرم نہیں چھوڑا۔ میں نے نافع سے پوچھا، کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں یمنی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ آپ معمول کے مطابق اس لیے چلتے تھے تاکہ حجر اسود کو چھونے میں آسانی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر طواف کیا تھا، اور آپ حجر اسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چومتے تھے، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو درا اور ردی نے زہری کے بھتیجے سے روایت کیا، اور انہوں نے اپنے چاچا زہری سے ابو الشاشا نے کہا، بیت اللہ کے کسی بھی حصے سے بلا کون پرہیز کر سکتا ہے؟ اور معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں رکنوں کا استلام کرتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ ہم ان داورہ کان شامی اور عراقی کا استلام نہیں کرتے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا کوئی جز ایسا نہیں جسے چھوڑ دیا جائے،
اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی ان تمام ارکان کا استلام کرتے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دونوں یمنی ارکان کا استلام کرتے دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔